سورہ الطور پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 4، 5، 6 اور 7۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ صدق اللہ العظیم۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بڑھے ہوئے گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند آسمان کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے پانی سے بھرے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک، بے شک آپ کے رب کا عذاب، لواقع، ضرور بالضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مکی قرآن کریم عقائد پر زور دیتا ہے، اور یہاں بھی کفار مکہ کا جو ایک بنیادی عقیدہ تھا کہ بعث بعد الموت نہیں ہوگا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا، اور کفار مکہ اس پر بڑے اٹل قائم تھے کہ جب ہمارا وجود مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا اور اعضاء مٹی میں مل کر ذرات بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، تو پھر ایک ذرے سے دوسرے ذرے کو الگ کرنا اور وجود کو پھر سے ترتیب دینا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے پر ضرب لگانے سے پہلے کئی قسمیں اٹھائی، اور ان قسموں میں سے ایک قسم بیت معمور، میں نے کل عرض کیا تھا یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ جانے جانا میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج 7ویں آسمان پر میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور معمور کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا۔ اس کو بھرا ہوا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ 70,000 ملائکہ ہر وقت اس کے اندر رہتے ہیں، جو آتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اگلے 70,000 آ جاتے ہیں، اور جو ایک بار طواف اور اندر نماز پڑھ کے فرشتہ چلا گیا، پھر قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ بیت معمور ہے، یہ 7ویں آسمان پر ہے، اور معمور کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، کیونکہ وہ ہر وقت ملائکہ سے بھرا رہتا ہے۔ 70,000 نکلتے ہیں تو دوسرے 70,000 داخل ہو جاتے ہیں، وہ نکلتے ہیں تو اگلے 70,000 داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اور جن فرشتوں کو ایک مرتبہ موقع مل گیا، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے بیت معمور کی قسم۔ آگے فرمایا والسقف المرفوع، اور بلند آسمان کی قسم۔ سقف عربی زبان میں آسمان کو کہا جاتا ہے، مرفوع یہ رفع سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند۔ آسمان کو بلند اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح گھر کا چھت
گھر کی دیواروں پر ہوتا ہے اور وہ بلند ہوتا ہے چھت، اسی طرح پوری روبے زمین کے لیے آسمان چھت ہے، اس لیے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے کہ مجھے بلند آسمان کی قسم۔ آگے کیا فرمایا؟ والبحر المسجور، اور مجھے پانی سے بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ اب اس پر مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سمندر کا پانی اس کی انتہا نہیں مل رہی، اور جب سمندر کے کسی کنارے پر انسان کھڑا ہو اور سمندر کے اندر پانی کی تعداد کو دیکھے یا ہوا کے رخ پر پانی جب بلندیاں لیتا ہے اور جب ہوا کے رخ پر پانی اچھلتا ہے تو دل پر ایک دھاگ بیٹھ جاتی ہے، ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے۔ سمندر میں اگر کشتی پر سفر کیا جائے تو انسان کا دل دھک دھک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کی وسعت کی وجہ سے اس کی قسم اٹھائی۔ کچھ مفسرین کرام کا یہ قول ہے کہ اس سمندر سے مراد یہ سمندر نہیں ہے، اس سمندر سے مراد قیامت کا سمندر ہے۔ اور قیامت کا سمندر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سمندر کو قیامت کے دن آگ بنا دے گا اور یہ جہنم کی آگ کے ساتھ مل جائے گا، اور پھر اندازہ کرو کہ جہنم کی آگ کتنی بڑی ہوگی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت میٹھا اور کھارا سمندر الگ الگ چل رہے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے وفا کی تو آپ پہنچیں گے تو دونوں سمندروں کا ذکر آئے گا۔ میٹھا پانی الگ چل رہا ہے اور کھارا پانی الگ چل رہا ہے، لیکن قیامت جب قریب ہوگی تو یہ دونوں پانی آپس میں مکس ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ شورا اور میٹھا پانی دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے اس سمندر کی وسعت کی قسم جو تمہاری نگاہوں میں نہیں آ رہا، مجھے قسم ہے اس سمندر کی کہ جو قیامت کے دن کھولتی ہوئی آگ کی طرح ہو جائے گا، اور مجھے قسم ہے اس سمندر کی کہ جہاں میٹھا اور شورا پانی دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اب اتنی قسموں کے بعد کیا فرمایا؟ او کافرو ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب ضرور بھی ضرور آئے گا۔ میرے انبیاء اور رسل اور میرے محبوب تمہیں جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں نا، یہ عذاب ضرور بھی ضرور ہوگا، یہ مت سمجھنا نہیں ہوگا، یہ ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اور آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بس علماء ڈرا رہے ہیں، مولوی صاحبان ویسے خوف زدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی عز و جل کچھ نہیں فرمائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، یہ اس کے انصاف کے خلاف ہے۔ ایک بندہ مصلی سے اٹھا نہیں، ایک بندے نے نماز ترک نہیں کی، ایک بندے کو رات کو نیند رب کے ڈر سے نہیں آئی، اس کے بستر پر کمر بچھی نہیں، وہ اپنے رب کی یاد میں روتا رہا اور ایک دنیا کی عیش میں لگا رہا، قیامت کے دن دونوں کو اگر برابر جنت میں بھیجا جائے، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ رب کے عدل کے خلاف ہے۔ گناہگاروں کو عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، رب کا عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہوگا۔ اور آگے جو فرما دیا وہ حتمی ہے، ما لہ من دافع، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی عز و جل کے شریک ہے، اور اللہ تعالی عز و جل کی شرکت ان کی ایسی ہے کہ
اللہ نہ بھی چاہے تو یہ ہمیں بچا لیں گے، اگر اللہ ہمیں عذاب دینا چاہے گا تو یہ آگے ہو کر ہمیں بچا لیں گے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف بھی اگر ان کو فیصلہ کرنا پڑا تو یہ کر لیں گے۔ اب کچھ لوگ ہمارے اوپر ضرب لگاتے ہیں کہ آپ بھی اولیاء کے بارے میں، آپ بھی رسول اللہ کے بارے میں شفاعت کے معاملہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ نے اس آیت الکرسی میں واضح فرما دیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا الا باذنہ، مگر وہی کرے گا جسے اللہ اذن دے گا، جسے اللہ اجازت دے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا شفاعت فرمائیں گے لیکن اللہ کے حکم سے، اولیاء کاملین شفاعت فرمائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالی عز و جل اگر کسی کو نہ بخشنا چاہے تو حضور زبردستی بخشوا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو نعت میں آتا ہے نا مصرع، رب دا پھڑیا محمد چھڑائے، محمد دا پھڑیا کون چھڑائے، یہ جس نے لکھا ہے اس کا جواب اسی سے پوچھئے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور جو بھی کریں گے اللہ کی مرضی سے کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شفاعت فرمائیں گے اللہ کے حکم سے فرمائیں گے۔ ہاں یہ ضرور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ایک وعدہ کر رکھا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر لے گا، ٹھیک ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اب حضور نے اس آیت کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اسی اللہ کی عزت کی قسم میں رب سے اتنی دیر تک خوش نہیں ہوں گا جتنی دیر تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل نہ آئے۔ اب یہ رب کا وعدہ ہے کہ محبوب کو راضی کرے گا، اور محبوب کا کیا ہے کہ میں اس وقت راضی ہوں گا کہ جب میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل آئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، ہر نبی کو یہ اختیار ملا ایک دعا ایسی کرو کہ جو لفظ بولو گے اسی طرح قبول ہوگی۔ اللہ نے ایک دعا کا اختیار ہر نبی کو دیا، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ کسی نے بیٹا مانگا، کسی نے امت پر عذاب مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا۔ جیسے جیسے زبان سے جملے نکلے اللہ نے ویسے ویسے پورے کر دیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے وہ دعا سنبھال کر رکھی ہے، میں نے نہیں مانگی، میں نے نہیں مانگی۔ اب میں کب مانگوں گا؟ محشر کے دن، جب محشر میں رب فرمائے گا محبوب آپ کی ایک دعا رہتی ہے، تو میں ہاتھ اٹھا کر کیا کہوں گا؟ اللہ میری امت کو بخش دے۔ بس پھر جو جملے میری زبان سے نکلیں گے رب کا وعدہ ہے وہ پورے کے پورے کرے گا، اور میں نے اپنی امت کے لیے یہ دعا سنبھال کر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کوئی عذاب کو ٹال نہیں سکے گا، کوئی عذاب کو روک نہیں سکے گا، عذاب ضرور بھی ضرور واقع ہونے والا، اور کسی میں ہمت نہیں ہوگی عذاب کو ٹالنے کی۔ وہاں تو کوئی جرت نہیں کر سکے گا، کوئی جسارت نہیں کر سکے گا، وہاں تو انبیاء تھر تھر کانپیں گے، رسول تھر تھر کانپیں گے۔ وہ موسیٰ جو کوہ طور پر فخر سے جاتے تھے اور ڈنڈا کھٹکھٹا کر کہتے تھے رب میں آ گیا ہوں، حشر کے دن جب امت لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں آج میری اندر ہمت نہیں ہے میں رب سے بات کروں۔ موسیٰ جیسے انبیاء بھی ہاتھ کھڑا کر جائیں۔ جناب ابراہیم جنہیں خلیل کا رتبہ حاصل ہے وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ میں نہیں بات کر سکتا۔ ابو البشر آدم بھی جواب دیں گے، اور جب ساری خلقت میدان معاشر میں ماری ماری پھرے گی، آمنہ کے لال فرمائیں گے آ جاؤ میں کرتا ہوں۔
آمینہ کے لال فرمائیں گے آ جاؤ میں کرتا ہوں رب سے بات، کیا چاہتے ہو؟ حساب شروع ہو، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، جملے دیکھیں کتنے پیار کے، سونیا ذرا سر تے اٹھا، سونیا ذرا اپنا سر انور تے چک، قل فرماؤ کیا چاہتے ہو؟ تشفع اشفع، جس کی چاہتے ہو شفاعت کرو، آج آپ کی مانی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا اور رب سے کہوں گا مولا ان کا حساب تو شروع کر، اگلی بات تو بعد میں چلے گی نا، پہلے حساب تو شروع کر۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اولیاء کے بارے میں بھی، انبیاء اور صلحاء کے بارے میں بھی عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کریں گے اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے۔ جبکہ کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ رب اگر ہمیں عذاب دینا چاہے گا اور رب کا اٹل فیصلہ ہوگا ہمیں عذاب دینے کا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے بت ہمیں بچا لیں گے۔ اور جب انبیاء انہیں عذاب سے ڈراتے تھے نا تو وہ آگے سے یہی کہتے تھے جس عذاب سے تم ڈراتے لے آؤ نا، کیوں فخر سے کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارے بت موجود ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو توڑا، فرمایا اللہ اتنی قسمیں فرما کر فرما رہا ہے وہ عذاب ضرور بھی ضرور آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے